السلام علیکم. دیکھتے ہیں کتنے لوگ لائیو ابھی آ رہے ہیں. آئی تھنک آئی ایم لائیو کیونکہ یہ میرا بھی فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس ہے لائیو آنے کا. سو ہمیں نجم بھائی کا ویٹ کرنا ہوگا. السلام علیکم. ہیلو ہائے. 5 منٹس میں نجم بھائی بھی نجم شراط جو سر ہیں میرے وہ انشاءاللہ ابھی لائیو آ جائیں گے تو پھر ہم انہیں جوائن کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. اور آپ لوگوں کا رمضان کیسا جا رہا ہے؟ الحمدللہ میرا تو بہت اچھا گیا رمضان. اور لیکن تھوڑا سا رمضان رہ گئے, بالکل ٹائم کا پتہ بھی نہیں چلا کہاں گزر گیا رمضان پورا. اوکے اوکے. ہیلو ہیلو خرم. کیونکہ میسیجز آئی تھنک بہت جلدی اس میں اوپر جاتے ہیں. اوکے لیٹ می سی. وعلیکم السلام. I want to see your hijab tutorial. Okay, inshallah I'll do it for you. ویسے تو میں بہت سمپل طریقے سے حجاب کرتی ہوں, لائک ناٹ ویری فینسی اور سم تھنگ. اوکے السلام علیکم. السلام علیکم. میں اس پورے لائیو سیشن کو تھوڑا سا ایکسپلور کرنے کی بھی کوشش کریں بیکاز دس از مائی فرسٹ ٹائم. اور میں دیکھ رہی ہوں کہ اوکے آئی ایم جسٹ ویٹنگ فار. You are such an inspiration. Thank you so much. Allah bless you with more. Thank you. Thank you. آپ کس مولانا کا قرآن اور ترجمہ پڑھتی ہیں؟ اوکے اچھا, میں نے اپنے قرآن سے ریلیٹڈ اتنے سارے مجھے ڈی ایمز اور کوشچنز آ رہے تھے کہ یہ کون سا قرآن ہے, تو میں آپ لوگوں کو آج لائیو دکھا دیتی ہوں. ایکچولی یہ میری قرآن جو ہے وہ ہے ابو منصور کی لکھی ہوئی ہے, اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ کلر کا اس کا یہ کور ہے. اور یہ ایکچولی بہت پہلے سے میرے پاس ہے, 5-6 سال سے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں سے ملے گی. آئی ایم ریئلی سوری. اگر آپ لوگوں کو کسی ایک کو بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کہاں سے, تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا, کیونکہ بہت لوگ ہیں جو ہے ان کو یہ قرآن چاہیے. اوکے کین یو, آپ مجھے اسکارف میں بہت اچھی لگتی ہیں. تھینک یو. آئی ہیو اے کویشچن. یس اف یو ہیو اینی کویشچن آپ مجھے یہاں پر بھیج سکتے ہیں. ایکچولی بہت جلدی جو ہے وہ سارے میسیجز اوپر جا رہے ہیں. اوکے تھینک یو. وعلیکم السلام. شازین, موبائل کو ہی پکڑ لیتی ہوں سو آئی کین سی آل دا میسیجز. اوکے لائبہ کین یو پلیز آنسر. اوکے لائبہ آپ نے کیا پوچھا ہے, آپ دوبارہ سے پلیز لکھ سکتی ہیں. یس آئی ہیو اے کویشچن. یہ والا میں نے آپ کا پڑھ لیا, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا کویشچن کیا ہے. انم ہاؤ ڈڈ یو فائنڈ اللہ. اوکے سو آج انشاءاللہ ہم اسی چیز پہ بات کریں گے. کین یو پلیز شیئر یور ٹرانسفارمیشن اسٹوری. یس آئی ایم ہیئر اسی لیے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی جرنی کو شیئر کر سکوں اور آپ لوگوں کو بتا سکوں. اگر کسی کی بھی کوئی اس میں ہیلپ ہوتی ہے اور کوئی کسی کو موٹیویشن ملتی ہے تو اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. اچھا آل دا لو فرام انڈیا. تھینک یو. یس یو آر گوئنگ ٹو اسپیک آن یور جرنی فرام اسلام. آف آئی لیو ان لاہور. یہ احتشام بابر نے پوچھا ہے. وعلیکم السلام. فرحین لطیف. ہیلو فرحین. سلام اینڈ لو آل دا وے فرام ہاسٹل. ہیلو ہیلو مدیحہ. یس ہیلو ہیلو مدیحہ. MashaAllah, I literally have no words to appreciate you. May Allah bless you with the best in this world. And okay, thank you so much. So happy for you, Nimra. Thank you, Nimra. Your transformation has been so inspiring for me. I can't wait to hear more about your journey. Yes, of course, inshallah, I'm gonna share this. Allah bless you always. Thank you. آپ لوگوں کی اتنی ساری دعائیں مجھے ڈیلی ملتی ہیں. بلیو می یہ میرے لیے ایک بہت 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 بڑی اچیومنٹ ہے کہ مجھے اتنے سارے لوگ ڈیلی دعائیں دیتے ہیں, تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ.
آپ کو دیکھ کر آئی اسٹارٹ ڈوئنگ حجاب گرل. تھینک یو, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کنگریچولیشنس. اور یہ اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے, کیونکہ حجاب سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے. یہی میں نے ایکسپلور کیا ہے اور یہی میں نے آپ لوگوں کو انشاءاللہ آج بتانا ہے. What was the moment you thought this was it? Okay, I'll definitely tell you. اپنی لائیو ویڈیو سیو کرنا ہم بعد میں بھی دیکھیں گے. اوکے, پلیز مجھے جلدی سے بتائیں کہ یہ سیو کہاں سے ہوگی, بیکاز مجھے ابھی پتہ نہیں چل رہا کہ میں اپنی ویڈیو کو سیو کیسے کروں. سو پلیز جسٹ رائٹ ہیئر ہیلو آئی لو یو. اوکے, ماریا لطیف, love you too Maria. Please leave this live video on your IGTV so we can watch it. Okay, wait, let me see کہ یہ کہاں سے سیو ہوگی. اوکے, یہاں سے نہیں ہوگی. اوکے, kindly save your live. I think I should save my live. اب آئی تھنک ہو رہا ہے لائیو ویڈیو سیو. اوکے, گڈ شانی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام ہیرو. جی آپ بھی میرے ہیرو ہیں شانی بھائی. ڈیڈ یو لیو ماڈلنگ سلولی اور آل ٹوگیدر؟ یس, سلولی اوبیسلی. بہت ٹائم لگا سب چیزیں ڈیسائیڈ کرنے میں. اوبیسلی جب آپ اپنی لائف کا کچھ بڑا ڈیسیژن لیتے ہیں تو اس کو وقت لگتا ہے, اس پہ سوچنا پڑتا ہے, اس پہ بات کرنی پڑتی ہے, تو پھر ہی آپ اپنی لائف میں کوئی ڈیسیژن لے سکتے ہیں. وٹ میڈ یو لیو ماڈلنگ اینڈ ویئر حجاب؟ اوکے, آئی ٹیل یو آر سو پریٹی. تھینک یو, بگ فین آف یورز, بیوٹیفل جرنی, دعاز فار یو. تھینک یو. پلیز پرے فار انڈیا. یس, انشاءاللہ انڈیا میں سب حالات ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. یو آر سو پریٹی اینڈ بیوٹیفل. جزاک اللہ, تھینک یو. السلام علیکم فروا کاظمی. السلام علیکم سسٹر. وعلیکم السلام مائی فروا سسٹر. اٹس فاہد طاہا, لو یو ٹو فاہد طاہا. آپ کا حجاب بہت سے لوگوں کے لیے انسپریشن ہے. شکریہ علی حسن. حجابی گرل, آپ جب اینڈ کریں گی ویڈیو جب آپشن آئے گا. او تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے, زبردست. There will be option to post. Okay, thank you. When you click end. Okay, perfect. Okay, I think Khadija نے کہا ہے can you please upload this live on your account. Obviously جب میں اس کو سیو کروں گی تو میں اسے پوسٹ بھی کر دوں گی definitely. Okay, I think نگہت ملک, she's my خالہ. السلام علیکم. ماشاء اللہ, looking very pretty. Thank you so much. I wish all model and actors should learn something for you and get inspired. Okay, اس پہ تو میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ سب کا اپنا اپنا ایکسپیرئنس ہے, سب لوگوں کی اپنی اپنی سوچ ہے, اور جب آپ ایکسپیرئنس کرتے ہیں کچھ زندگی میں اور چاہتے ہیں, کیونکہ انسان جب کچھ چاہتا ہے تو اس کو مل جاتا ہے, اور جب آپ اللہ کو چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو مل جاتے ہیں, ٹرسٹ می. اوکے, ہم ایڈ کرتے ہیں نجم بھائی کو. ویٹ, ویٹ کریں پلیز 2 منٹس. I think you have changed your life after Zara Abid's death. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ اینڈ how's everyone on Insta? سب بہت ٹھیک ہیں, اور ماشاءاللہ اتنے سارے کوشچنز ہیں کہ میں وہی پڑھ رہی تھی اور سب سے انٹریکشن کر رہی تھی. کافی لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, آپ کا ویٹ بھی ہو رہا تھا. ماشاء اللہ. Yes. جی I'm very well and I'm also very keen to listen to your story. I think I know a little but I think you don't know little, but آپ کو ماشاءاللہ
بہت چیزیں پتہ ہیں کیونکہ بہت سی چیزیں آپ سے بھی تو جڑی ہوئی ہیں, اس لیے آپ اس جرنی کا ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ پارٹ رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی آپ ہی کے ساتھ یہ, آپ کے ساتھ بھی میں چاہتی تھی کہ ہم یہ شیئر کریں. اینڈ تھینک یو کہ آپ نے یہ پورا پلان کیا اور سوچا کہ ہم اس کو وائی ناٹ. تو Very welcome, brother. I'm جی so happy. I'm so happy for you. بہت بہت شکریہ سر. اور لوگ بھی یہی بات پوچھ رہے ہیں کہ کس چیز نے مجھے انسپائر کیا. obviously سر, جب آپ زندگی میں کچھ بھی بڑی چیز ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو وہ ایک دن میں نہیں ہو جاتی, اس کے پیچھے obviously بہت سے واقعات ہوتے ہیں, بہت سی چیزیں پیش آتی ہیں جن کے بعد آپ کچھ چیزیں اپنی لائف میں بڑے بڑے ڈیسیجنز لیتے ہیں. تو الحمدللہ جب اور یہ چیز تب سوچنا جب آپ کے پاس سب کچھ ہو. آئی تھنک میں اگر تھوڑا سا پیچھے جاؤں تو 2018 سے جو تھا وہ ایک پیک ٹائم تھا میرے کریئر کا اور میری لائف کا, کیونکہ مجھے بہت زیادہ کام بھی مل رہا تھا اینڈ سب چیزیں تھیں, سب کچھ تھا. لیکن اس سے پہلے تک تو obviously بالکل ینگ لائف ہوتی ہے, آپ کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ آپ نے لائف میں صحیح غلط کیا ہے, آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے آپ وہی کرتے ہیں. لیکن 2018 میں میرے دماغ میں بہت سارے کوشچنز آیا کرتے تھے, بہت ساری چیزیں آتی تھیں. ایک آپ کے اندر ایک صحیح, ایک پازیٹیو سائڈ ہوتی ہے اور ایک نیگیٹو سائڈ ہوتی ہے, اور آپ ہمیشہ آپ کے اندر جو سوالات آ رہے ہوتے ہیں اللہ سے ریلیٹڈ, قرآن سے ریلیٹڈ, اپنے ریلیجن سے ریلیٹڈ, اس کو آپ دبا دیتے ہیں. آپ اس سائڈ پر جانا نہیں چاہتے, کیونکہ آپ ہیں کہ اگر آپ کو پتا چل گیا اور اگر آپ نے وہ جان لی سب چیزیں تو کہیں جو آپ کا کمفرٹ ہے, آپ جو زندگی میں اتنا کچھ اچیو کر رہے ہیں اور آپ اپنی مرضی سے گزارے, وہ کہیں دور نہ ہو جائے. سو یہ سب چیزیں 2018 سے اگر میں ریکال کروں تو اسٹارٹ ہوئی, کیونکہ جب بھی میں کبھی نماز پڑھتی تھی تو مجھے کافی چیزوں پہ گلٹ ہوتا تھا, اور یہ سلسلہ کافی ٹائم تک رہا میرے ساتھ. ان گلٹس کے ساتھ مجھے ڈپریشن بھی ہو گیا, کیونکہ میرے اندر وہ ساری وہ جن چیزوں کو میں دبا رہی تھی وہ بنتے 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 آپ کو پتا ہے پھر وہ ایک چیز جو ہے وہ ایک پرابلم بن جاتی ہے, وہ آپ کے اندر سب بھر جاتا ہے. تو 2019 میں آئی ریمبر جب مجھے بیسٹ ماڈل کا اوارڈ بھی ملا تھا, اینڈ آئی واز ویری ہیپی, کیونکہ میں نے تھرو آؤٹ اپنی جرنی جو ہے وہ اس چیز کے لیے, وہ میرا گول تھا لائف کا کہ میں نے کچھ اچیو کرنا ہے. میں نے آئی آلویز وانٹڈ ٹو بی آن ٹاپ, تو میں ہمیشہ سے وہ ٹاپ کی کیٹیگری میں رہنا چاہتی تھی. جب اوارڈ مل بھی گیا اس کے بعد بھی جو ہے وہ ہیلو, آئی تھنک کہ سر کو ریکنیکٹ کرنا پڑے گا. 1 سیکنڈ گائز. ویٹ. آئی تھنک تھوڑا سا ان کا شاید ان کی سائڈ سے انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہے. I'm sorry. Please carry on. یا تو اس ٹائم پہ میں کافی خوش بھی تھی کہ اتنی بڑی اچیومنٹ مل گئی ہے, اور میں تو اسی چیز کے لیے جو ہے وہ اتنی اسٹرگل کر رہی تھی. لیکن جب میں واپس آئی, کچھ دن گزر گئے, تو مجھے لگا کہ یہ تو ختم ہو گیا, یہ تو نہیں میرے پاس. مطلب میں نے تھرو آؤٹ اتنے سال جو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے لگا دیے, اس کے ساتھ بہت سارے لوگ جن کو میں چاہتی تھی کہ وہ میرے ساتھ رہیں, اور آپ جب اس طرح کے سرکل میں ہوتے ہیں, آپ اپنے اس انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں, تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس سرکل کا حصہ ہمیشہ رہیں اور آپ اس سرکل کو بھی خوش رکھیں. لیکن کچھ ٹائم کے بعد, ایون اوارڈ کے بعد بھی کچھ جب عرصہ گزر گیا, تو مجھے تو وہ سیٹسفیکشن مل ہی نہیں رہی تھی جو میں چاہتی تھی لائف میں, جو کہ پرماننٹ ہونی چاہیے تھی, وہ پرماننٹ تھی ہی نہیں. اینڈ اس کے بعد لیکن وہ جو کوشچنس آتے تھے نا کہ تم کہیں نہ کہیں گلٹ تھا کہ غلط کر رہی ہو یا کوئی چیز اپنی اچھی نہیں لگتی تھی, اس کو دبانے کے لیے میں نے 2019 تک کام کیا, جبکہ میں چاہتی تھی کہ میں کم کر دوں لیکن میں نے پھر بھی کام کیا. اور میں نے کہا میں یہ سوچتی تھی, میری غلط فہمی تھی کہ جب میں 40-50 کراس کر جاؤں گی تو آئی ول بی
میں چھوڑ دوں گی کام اور میں پھر اللہ اللہ توبہ توبہ کر لوں گی اور شاید میرے گناہ معاف ہو جائیں گے. جیسا کہ ٹپکلی ہم آئی تھنک ہم سب یہ سوچتے ہیں. بٹ انم آپ آئی ریمبر ہماری 2015 میں 2015 میں ایک دفعہ بات ہوئی تھی جب میں لاہور آیا ہوا تھا. یس I was doing that Ramadan transmission for Neo. تو آپ سے میری بات ہوئی تھی بیکاز یہ میں سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ بہت سارے ینگسٹرز ان کو ہوتی ہے لڑائی بھی ہوتی ہے لیکن وہ فار سم ریزن اس کو ون نہیں کرتے بیکاز obviously things are happening and everything you have so many opportunities. تو 2015 اور 19 کے بیچ میں آپ کس چیز سے لڑ رہی تھی جو آپ اس وقت آپ نے یہ فائٹ نہیں جیتی اور اب جیت لی. What happened in those 4 years? سر کیا اس وقت جب میں نے کیا ایگزیکٹلی جب میں نے آپ سے کانٹیکٹ بھی کیا تھا نا وہ اسی بیس پہ کیا تھا کیونکہ اس ٹائم پہ بھی میں بہت زیادہ پریشان تھی اور میں بہت کنفیوز تھی اپنے لائف کی کچھ میٹرز کو لے کے. تو میں آپ کا شو دیکھا کرتی تھی رمضان ٹرانسمیشن, ہمیشہ سے آپ کی کچھ باتیں مجھے بہت انسپائر کرتی تھی. تو میں نے آپ کو میسج بھی کیا تھا. اس پیریڈ سے جب آپ نے مجھے پہلی دفعہ قرآن 2015 میں کھلوایا اور میرا قرآن سے انٹروڈکشن کروایا تو میں ڈر گئی, لٹرلی میں ڈر گئی, کیونکہ میں نے کہا یہ تو میں اپنے کمفرٹ اور میرے جو ایمز ہیں, میرے جو گولز ہیں, میں تو وہ تو کبھی پورے ہی نہیں ہو سکتے, کیونکہ مجھے لگ رہا تھا ایسا کہ نہیں یو نو اینڈ آئی واز ویری ینگ. تو مجھے اس وقت آپ کی وہ باتیں اور آپ جو اتنی یو نو آپ اتنی سچی باتیں کر رہے تھے, میں یہ بولوں کیونکہ آپ سچ بول رہے تھے اور میں سچ فیس کرنے کی شاید اس زون میں ہی نہیں تھی کیونکہ میرا فوکس ہی نہیں تھا لائف کی اس چیز میں. تو میں نیو ینگسٹرس کے لیے یہی ہے کہ یو نو یہ سچویشن مجھے نہیں لگتا صرف میرے اوپر آئی ہوگی, وہ ہر بندے پہ آتی ہے کیونکہ آپ ہمیشہ اللہ کی آواز کو دبانا ہی چاہتے ہیں. آپ نہیں چاہتے آپ کو, کیونکہ آپ نے ایک شیل بنایا ہوا ہے, ہم نے اپنا ایک کمفرٹیبل جس میں سے ہم نہیں نکلنا چاہتے, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اس کے اگر ہم نے اپنے رائٹ اور رانگس بنائے ہوئے ہیں, اپنے سے ہی ڈیسائیڈ کیے ہوئے ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. ہم نے اسے کبھی کنفرم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ہمیں قرآن سے یا یو نو اللہ تعالیٰ سے کنفرم کرنا چاہیے کہ کیا ہم جو زندگی میں کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ہمارے فیوچر کے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے. تو ایون 2019 تک بھی سر میں نے کام کیا, بلکہ میں اپنی پریگنینسی میں بھی کافی سارے شوٹس کرتی رہی. آپ سوچیں کہ میں کتنی زیادہ میں نے پلان کیا ہوا تھا کہ یو نو جب میں دوبارہ بیک ٹو جم جاؤں گی اور دوبارہ اپنے اس یو نو کام میں واپس جانا ہے مجھے, دیٹ واز مائی پلان. اور پھر یہ سب چیزیں جو ہوئیں وہ میرے اندر اتنی زیادہ ہو گئیں کہ جب, اور اس میری پوری سٹوری میں, اس میری پوری جرنی میں کرونا کا ایک بہت بڑا رول ہے سر. کیونکہ جب 2020 میں میں بولوں گی کہ میرے لیے شاید یہ کرونا کا ٹائم بلیسنگ تھا, کیونکہ مجھے ایسا لگا کہ مجھے کسی نے گھر پہ بٹھایا اور بولا ہے کہ یو نو تھنک, بیٹھو اور سوچو کہ تمہیں کیا چاہیے. اور جب میں گھر پہ تھی اس ٹائم میں تو میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے سکون نہیں مل رہا اور شاید مجھے میں جو کر رہی ہوں وہ چھوڑ کے مجھے سکون ملے گا. اور جب وہ جس دن میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے چھوڑنا ہے تو وہ جو میرے سارے ڈیسیجنز تھے وہ آہستہ آہستہ قرآن کے ساتھ کنفرم بھی ہوتے گئے. وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کیسے کنفرم ہوا, جو میں اپنے خود سے ڈیسیجن لے رہی تھی. اور وہ میں خود سے نہیں لے رہی تھی, بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی ایک پاور تھی یا کوئی بلیسنگ تھی جو مجھ سے وہ کام کروا رہے تھے. کیونکہ میں جب گھر پہ تھی تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اوکے میں یہ اب نہیں کروں گی. اور ایون میں نے اپنے کچھ کلوز کولیگس کو بھی بتا دیا تھا کہ آئی کوئٹ, میں نے چھوڑ دیا. اور اس میں ایک اور بھی بہت اہم جو ایک انسیڈنٹ تھا وہ میری ایک کولیگ زارا عابد کی ڈیتھ کا بھی تھا, جو مئی میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی 22 مئی کو. یس سر, اللہ اس کی مغفرت کرے. اور سر وہ میرے لیے بہت شاکنگ تھا. اس سے پہلے میں اپنے ڈیسیجنز لے چکی تھی, ایون میں حجاب کا ڈیسیجن لے چکی تھی, میں ماڈلنگ چھوڑنے کا ڈیسیجن لے چکی تھی. لیکن وہ جو ایک میرے دماغ میں ڈر بیٹھ گیا تھا نا کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جب جاؤں گی تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا کہوں گی,
I am not ready. تب میرے مائنڈ میں آیا تھا کہ میں تو ریڈی ہی نہیں ہوں اس چیز کے لیے. اگر اللہ نہ کرے میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آئے یا میری زندگی میں کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے, تو اللہ تعالیٰ جب مجھ سے پوچھیں گے تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا کہوں گی کہ میں ایسے ہی آ گئی ہوں, میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں اپنی پوری لائف میں. تو یہ میرے لیے ایک جو ایک یہ دل میں جو ڈر بیٹھ گیا تھا نا وہ مرنے کا, وہ بہت اسٹرانگ بیٹھ گیا تھا. اور یہ پورے کرونا پیریڈ میں جب میں گھر پہ تھی اور پھر میری لائف میں قرآن آیا تھا, جب یہ انسیڈنٹس ہوئے, جب یہ چیزیں ہوئی, اور پھر قرآن نے مجھے کنفرم کیا کہ جو میں سوچ رہی ہوں وہ ٹھیک ہے, اور جو میں پہلے جس چیز سے بھاگ رہی تھی, جب آپ نے بھی مجھے قرآن کا انٹروڈکشن کروایا اور میں جس چیز سے بھاگ رہی تھی وہ کتنی غلط تھی. اگر میں 2015 میں آپ سوچیں کہ آپ اس قرآن کو اس ٹائم سمجھ لیتی تو شاید یہ سب چیزیں نہ ہوتی, بٹ اللہ تعالیٰ نے شاید ایسے ہی کرنا تھا. آپ کو ایسا لگتا ہے کیونکہ 2016 میں ایک میرا بھی بہت قریبی دوست جو پاکستان کا ایک بہت بڑا سٹار بھی تھا, مرحوم جنید جمشید, 2016 میں جب ان کا پلین کریش ہوا تھا تو میں نے کئی ٹیلی ویژن انٹرویوز میں یہ بولا تھا کہ ان کی ڈیتھ نے میرے اوپر احسان کیا ہے کہ میرا تقوی کانشیسنس اور بڑھ گئی ہے, کیونکہ میری 2016 کے بعد سے میری پرفارمنس جو پرسنل پرفارمنس ہے اباؤٹ مائی پرسنل کانشیسنس امپروومنٹ, اس میں 200% زیادہ امپروومنٹ آئی. بیکاز آپ جہاں ڈیتھ بہت ڈپریسنگ ہے وہاں ڈیتھ بہت پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے اگر آپ اس کو ریئلائز کر کے پازیٹیولی اور قریب ہو جائیں اور ریئلسٹک ہو جائیں. اس سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں. ہر چیز اپرچونٹی ملتی ہے, کبھی نہیں ملتی ہے, لیکن ڈیتھ تو آنی ہی آنی ہے. یس بالکل. ڈو یو تھنک کہ زارا کی ڈیتھ بھی آپ کے لیے ایک احسان بن گیا اور ایک پازیٹیو چیز بن گئی؟ یس سر, میں بالکل, میرے لیے اس کی ڈیتھ احسان اور بہت بڑی بلیسنگ بن گیا, کیونکہ شاید اگر یہ چیز نہ ہوئی ہوتی, جو کہ دکھ ہوتا ہے, میں تو اس کو بہت اکثر کبھی دیکھ لوں تو بہت یاد بھی کرتی ہوں, اور اگر یہ شاید چیز نہ ہوئی ہوتی اور اس سے پہلے یہ کرونا پیریڈ نہ آیا ہوتا تو شاید مجھے یہ چیز ریئلائز ہی نہیں ہوتی کبھی لائف میں. اور میں جو یہ چیز سوچتی تھی وہ میں صرف سوچتی اور میں اس کو بالکل وہ دبا دیتی کہ اچھا وہ جو ہماری غلط فہمی ہے کہ اس ٹائم جو ہم نے اپنے ٹائم پیریڈ سیٹ کیے میں کہ اس ٹائم پیریڈ کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی بات مانوں گی اور اس ٹائم پیریڈ کے بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گی, تو وہ تو میری ساری غلط ثابت ہو گئی کہ یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, یہ تو صرف اللہ, یہ مجھے آپ کو دنیا میں کوئی نہیں بتا سکتا کہ اللہ نے آپ کو کتنا وقت دیا ہے. تو یہ وقت تو مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ وقت تو میرے پاس ہے ہی نہیں کہ میں یہ سوچوں بھی کہ اچھا میں بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گی. نو, میرے پاس وقت ہی نہیں ہے. مجھے ایسا لگا کہ میرے پاس واقعی وقت نہیں ہے اور وقت میں بہت زیادہ ضائع کر چکی ہوں پہلے سے. تو it's a very bold and courageous stand. اتنے سال میں نے یہی دیکھا کہ بہت سارے لوگ کمپرومائز یا گیو ان کر جاتے ہیں, ان کے اندر سے آتا ہے طوفان آتا ہے, بٹ فار سم ریزن وہ جو فائنل سٹینڈ ہوتا ہے نا کہ یار ایسی کی تیسی دیکھا جائے گا, دنیا کچھ بھی کہے, بالکل, لیکن میں اتنا بڑا سچ کو میں بند نہیں کر سکتی, میں بند نہیں کر سکتا, میں اس کو I can't look away. Yes sir, exactly. بولڈنس جو ہے نا, یہ بولڈنس, اس کے بغیر, کیونکہ آپ پہلے بھی بولڈ تھی ماشاءاللہ, جب آپ اس پروفیشن میں تھی, ویری بولڈ. میں وہی بات بتا رہی ہوں کہ بولڈ کہتے ہیں نا کہ وہ جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں اس میں بولڈ ہونا بہت ضروری ہے, اور بولڈ نہیں ہوں گے تو ہم کیسے ڈیسیژن لیں گے, ہم تو ہمیشہ پھنسے رہیں گے, ہم دو کشتیوں کے سوار ہو جائیں گے اور اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. مجھے لگا کہ جس چیز میں جا رہی ہوں اس کا تو ایک ڈیڈ اینڈ ہے اور وہاں دیوار ہے جس میں سر مارنے کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو میرے پاس بیسٹ آپشن تھی وہ صرف قرآن تھا, اور جب قرآن لائف میں آ بھی گیا تو اس کے بعد جو چینجز آئے اللہ وہ میں آپ اور وہ آپ
اور آپ کو میں یہ بتاؤں, جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, اتنے سارے میسیجز آ رہے ہیں, میں آپ سب لوگوں کے میسیج پڑھوں گی. بہت سارے اسٹوریز, سو موٹیویشنل. انم, مائی ورک از بول, ماشاء اللہ سر, بہت سارے لیکن انشاءاللہ میں سب کے ساتھ ساتھ میسیجز بھی پڑھتی ہوں. اور اس کے بعد جو چینجز آئے سر, میں نے سب سے پہلے آپ ہی کو میسج کیا تھا, اور میں نے اپنی فیملی کے بعد سب سے پہلے آپ ہی کو بتایا تھا کہ میں اب کیا کرنا چاہیے. اچھا جی, اور پھر آپ ہی نے جو ہے مجھے اس قرآن تو اللہ تعالیٰ کی اتنی خوبصورت کتاب ہے, اس کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں, لیکن آپ نے مجھے بتایا کہ جو میں چاہتی ہوں وہ صرف اس کے اندر ملے گا. اور اس کے مجھے بعد جو ہماری جو اسٹڈی کلاس ہوتی ہے سر بابر چودھری, اس کے ساتھ جو میری کچھ مہینوں سے آلموسٹ 1 ایئر ہو جائے گا, اس کے ساتھ جو ایسوسیشن ہے اس نے مجھے اتنا, آج جو اگر میں بیٹھی ہوں اور میں اتنی بات کر رہی ہوں جسٹ بیکاز آف قرآن, جسٹ بیکاز آف آن دا بیسس آف جو 2015 میں آپ کی میری ایک گفتگو ہوئی تھی کافی لمبی, ایک دو بات ہوئی تھی, that's it. مجھے مجھے یقین تھا, کیونکہ میرے بہت سارے فیملی ممبرز اور بے انتہا دوست اور اتنے سالوں میں اتنی انٹریکشنز ہوئی ہیں کہ آپ جب قرآن کسی کے اندر جاتا ہے نا, اس کی دل و دماغ میں, سمجھ آپ کو تب بھی آ گیا تھا 2015 میں, آئی ریمبر. لیکن for whatever reasons اس وقت شاید آپ کی خبر کا وقت نہیں تھا. بٹ یہ جو 2019 اینڈ 20 میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی, آئی تھنک کہ آئی واز پریٹی شیور کہ آپ نے آنا تو ہے, آپ نے دوبارہ جو ہے وہ ایک دفعہ قرآن کی طرف آنا تو ہے, بیکاز آپ کا رسپانس 2015 میں بہت پازیٹیو تھا. جی آپ کو بالکل کلیئر سمجھ میں آ رہا تھا. اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ جو شو بزنس میں اور جو وہ والا لائف سٹائل جس کے لوگ بہت خواب بھی دیکھتے ہیں کہ ہم بھی سپر ماڈل لگے ہیں, ہم بھی بڑے خوبصورت لگے ہیں, وی شوڈ بی رائٹ اپ دیئر. تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ فار سم ریزن جو پریکٹیکل لائف گزار رہے ہوتے ہیں ان کو قرآن بہت سمجھ میں آتا ہے, کیونکہ قرآن ایک پریکٹیکل کتاب ہے. جی بٹ انفارچونیٹلی اس کی مارکیٹنگ جو ہے وہ ویسی نہیں ہوئی جیسی کہ مارکیٹنگ ہونی چاہیے تھی. کیونکہ جب آپ جیسے لوگ, جب اور جو بھی یوتھ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں انسٹاگرام پہ, جو کہ اپنی اپنی فیلڈز میں پڑھائی بھی کر رہے ہوں گے, بزنس بھی کر رہے ہوں گے, they're normal practical human beings, جب ایسا رول ماڈل سامنے آتا ہے so that inspires others کہ یار یہ تو کوئی جو ہے وہ, جیسے میں نے جو سنا تھا جب میں آ رہا تھا تو مجھے لوگوں نے کہا تھا یار تم مولوی بنو گے, تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی, ڈرائی ہو جائے گی, اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. اور میں نے کہا میں ان کو کیسے بتاؤں کہ میں پہلے ایکسٹریمسٹ تھا, کیونکہ میں ہر وقت لوگوں سے کمپٹیشن کرتا تھا, میں ہر وقت لوگوں سے کمپیریزن کرتا تھا. اب آئی ایم ریلیکسڈ. سو ان کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی بات. سو واٹ واز یور فیلنگ, آپ کی انر فیلنگ کیا تھی, واز اٹ دی سیم؟ بالکل میں وہی سوچ رہی ہوں کہ بالکل سیم, کیونکہ یہی انفارچونیٹلی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کے قریب ہوں گے یا قرآن کو جان لیں گے تو ان کی لائف مشکل ہو جائے گی یا ان کی لائف بورنگ ہو جائے گی. اٹس ناٹ لائک دیٹ, اٹس ناٹ لائک دیٹ, ٹرسٹ می. یا اگر کوئی لڑکی حجاب لے لے گی تو اس کی زندگی بہت مشکل ہو جائے گی, ایسا بالکل بھی نہیں ہے سر. حجاب کے ساتھ میری لائف اتنی خوبصورت ہو گئی ہے کہ میں آپ کو, میرے پاس ورڈز ہی نہیں ہے بتانے کے لیے, کیونکہ یہ کہنا آسان ہے, لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ اچھا صرف کہہ رہی ہے آ کے, ایسا بالکل نہیں ہے. پریکٹیکلی مجھے حجاب کے بعد جو رسپیکٹ ملتی ہے, مجھے نہیں لگتا مجھے اس سے پہلے اتنی عزت کہیں بھی ملی ہو. میں جب بھی حجاب لے کے کبھی کہیں باہر جاتی ہوں یا ایون کوئی گھر پہ آتا ہے یا میں کہیں بھی ایون اپنے دوستوں میں بھی اپنی فیملی میں بھی, مجھے تو اور زیادہ رسپیکٹ ملنا شروع ہو گئی ہے, اور میں بڑی وہ ہوتی ہوں کہ اچھا اتنی زیادہ عزت ملنا شروع ہو گئی ہے. اور پھر سر حجاب کے ساتھ میں سب کام کر سکتی ہوں. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے مجھے گھر بٹھا دیا ہے کہ بس تم کچھ نہیں کر سکتی ہو, تمہاری لائف ختم ہو گئی ہے اب. نو, آئی کین ڈو اینی تھنگ. جو میں چاہوں میں کر سکتی ہوں اللہ کے حکم سے اور حلال طریقے سے. آئی کین ڈو اینی تھنگ. اور سر قرآن کے بعد قرآن نے تو مجھے اسٹرانگ بنایا ہے. میں واقعی پہلے نارمل سمجھوں گی اپنے آپ کو, بیکاز آئی واز ناٹ نارمل, مینٹلی اتنی اسٹرانگ نہیں تھی.
میں اپنے ڈیسیجنز لینے میں اتنی اسٹرانگ نہیں تھی, میں اپنی رسپانسبلٹیز کو نہیں جانتی تھی, سوشل رسپانسبلٹیز ہو جائیں یا اپنی فیملی رسپانسبلٹیز. مجھے اس کے بعد پتا چلا کہ لائف کتنی آسان ہو سکتی ہے, جو میں نے مشکل بنائی ہوئی تھی اپنے لیے. میں نے لوگوں کے بارے میں بہت زیادہ سوچنا شروع کر دیا تھا, یا میں لوگوں کو زیادہ فوکس کرتی تھی, نہ کہ مجھے باقی چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے تھا. تو میری لائف اللہ تعالیٰ نے سمپل اور بہت ایزی کر دیا ہے. آپ میرے کو لگتا ہے ڈپریشن سے مجھے نکالا ہے سر. آپ کو لگتا ہے کہ ڈسٹریکشنز کم ہو جاتی ہیں جب آپ سر ڈسٹریکشن ہوتی ہی نہیں ہے, کیونکہ جب اب آپ ڈسائڈ کر لیتے ہیں نا, جب آپ ڈسائڈ کر لیتے ہیں تو آپ کو کوئی ڈسٹریکٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ آپ کا راستہ صاف ہوتا ہے. کیونکہ قرآن آپ کو سیدھا راستہ دکھا رہا ہے. تو قرآن میں جب سیدھا راستہ ہے تو کہیں رائٹ لیفٹ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے, کیونکہ آپ سب کو کیا بتائیں گی کہ آپ یعنی وہ کیسے سٹینڈ لیں, سب لوگ کیسے سٹینڈ لیں, کیا فیلنگ ہے وہ؟ سر میں یہ سمجھتی ہوں سب لوگوں کو بھی شاید اس چیز سے تھوڑی ہیلپ ملے, کہ لوگ بہت کہتے ہیں کہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن جب ہم قرآن کو کھولتے ہیں اور صرف ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھتے ہیں, وہی والی پہلے اور ابھی کی بات بتاؤں گی, تو وہ کوئی اور بات ہوتی ہے. لیکن جب آپ سمجھ کے پڑھتے ہیں اور جب آپ کے دل میں اتر جاتا ہے تو آپ سٹینڈ لے سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے کوشچنز کلیئر ہو جاتے ہیں. جب آپ کے جو اندر سوالات ہوتے ہیں, جب آپ کے وہ کلیئر ہو جاتے ہیں نا, تو آپ سٹینڈ لے سکتے ہیں. آپ کو کیونکہ اپنی ویلیو پتا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا کام کرانا ہے, اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیوٹیز کیا ہیں. جب آپ یہ دنیا میں آئے ہیں تو آپ کی ڈیوٹیز کیا ہیں. جب آپ کو اپنی ڈیوٹیز پتا چل جاتی ہیں تو آپ اپنے گھر والوں کے سامنے بھی اپنے حجاب کے لیے سٹینڈ لے سکتے ہیں. آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی اپنے حجاب کے لیے سٹینڈ, ایون حجاب کیا, اینی تھنگ, جو چیز صحیح ہے اس کے لیے آپ سٹینڈ لے سکتے ہیں. قرآن آپ کو اتنا اسٹرانگ بنا دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی صرف ایموشنل سٹینڈ نہیں ہے, یہ سوچ سمجھ کے. بالکل بالکل, یہ کوئی جذباتی زبردستی نہیں تھی. جی جی نو, جی جی. بالکل جذباتی ہے. اور یہ ابھی سے نہیں ہے کہ میں نے ایک دن میں سوچ لیا اور 2 دن میں سوچ لیا. نو, یہ سب سوالات جو دماغ میں ان کا جواب ہے بیسکلی. اللہ جو میرے سوالات تھے ان کا, یہ جو آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے, اس کے جواب ہے جو مجھے قرآن سے ملے ہیں. تو یس. اور آپ نے اپنے فیئرس کے ساتھ کلیئرٹی کیسے مقابلہ کیا ہے, کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ اتنے سالوں سے قرآن سے جڑے ہوئے ہیں, اور آپ نے اپنی زندگی میں, آپ تو اتنے بڑے سٹار رہے ہیں, سب جانتے ہیں آپ کو, کون نہیں جانتا. آپ کیسے نکلے اس چیز سے؟ ارے میں تو ٹو بی آنےسٹ, میں آپ کی جرنی سے اتنا مزہ مجھے آ رہا ہے, کیونکہ میں اپنی سٹوری تو بہت سالوں سے بتاتا ہوا آ رہا ہوں, لیکن ایوری ٹائم جب کوئی, میں آپ کو اپنے دل کی فیلنگ بتا رہا ہوں, ایوری ٹائم جب وہی آیت, وہی قرآن, وہی راستہ جب کسی دوسرے کی زندگی میں آتا ہے, تو آپ کو یقین کریں کہ آپ کا اپنا ایمان جو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کا ایمان 400 گنا بڑھ جاتا ہے. اور یہ ایک عجیب پروسیس ہے, اس کو آپ ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے. آپ کے لیے اتنی دعائیں نکلتی تھی میرے دل سے, اور میں کہتا تھا کہ یا اللہ, کہ یہ جس پوائنٹ پہ اتنا مجھے پتا ہے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے جب آپ کے کلائنٹس, آپ کے اسپانسرز, آپ کی پوری انڈسٹری, کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ ساری زندگی اسی انڈسٹری میں ہم بوڑھے ہوں گے. مجھے لگتا تھا میں ساری زندگی راک اینڈ رول کر رہا ہوں گا. اس میں سے نکلنا اتنا مشکل ہوتا ہے کہ جب آپ نے یہ سٹیپ لیا تو میرے دل سے دعائیں نکل رہی تھی, اور میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ, وہ تمام وعدے جو تو نے اپنے قرآن میں کیے ہیں اپنے بندوں سے, وہ انم کو دکھا بھی, اور انم ان کو انجوائے بھی کرے, اور لوگوں کے لیے ایک لائٹ بن جائے. That was my prayer for you, to be honest. مائی گاڈ سر, الحمدللہ, تھینک یو سو مچ کہ آپ اتنی دعائیں کرتے ہیں میرے لیے. اور سر آپ کی لائف میں جب, آپ بھی تھوڑا پلیز بتائیں مجھے, آپ کی لائف میں قرآن آیا تھا تو آپ نے بھی بہت سارے کوشچنس کیے ہوں گے, آئی ایم شیور.
ایک بہت بڑی بیٹل ہوتی ہے, جو ایک بیٹل آپ اپنے ساتھ لڑتے ہیں اپنے اندر, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ جلدی کلیئرٹی بھی ملی ہے آپ کو, اور مجھ سے زیادہ جلدی آپ نے ایک بڑا فرم اور اسٹریٹ فارورڈ اسٹینڈ بھی لیا ہے. مجھے 6-7 سال لگ گئے تھے, میں گرو کر رہا تھا, بٹ اسٹل میرے لیے جو وہ فیلڈ تھی وہ میرے ہاتھ اتنے انوالوڈ تھے اس کے اندر کہ مجھے اس میں سے نکلتے 6-7 سال لگے. بالکل. تو اس لیے میں زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا فرم اسٹینڈ لیا ہے. اینڈ آئی نو کہ اکنامکس اور فیم, آٹوگرافس, all that, you know, people are looking up. سب سے بڑی بات یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو پیسے ہوتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں کوئی صرف وربلی بات کر رہی ہوں, ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتے. ضرورت ہے, ضرورت تو ہر ایک کو ہوتی ہے, لیکن وہ چیزیں تو مجھے پہلے بھی مل رہی تھیں اور وہ اب بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہے الحمدللہ. لیکن اس ٹائم پہ وہ جو سب مل رہا تھا, جس میں پیسے بھی تھے, جس میں فیم بھی تھا, کام بھی تھا, ہر چیز تھی, میڈیا میں لوگ بھی جانتے ہیں سب, رائٹ لیفٹ آپ کے دوست ہیں اور آپ ایک سرکل میں ہیں, اس میں سکون ہی نہیں تھا. یہ میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتانے کہ اس میں سکون ہی نہیں تھا. اس میں ایک تلوار جو سر پہ لٹکی ہوتی ہے نا, وہ تھی ہر وقت کی سوچ تھی, ہر وقت کی ایک دوڑ تھی, ایک ریس تھی جس میں تھی, کہ ہم ایک ریس میں ہیں کہ بس چل رہے ہیں اور اس سے پہلے ادھر پہنچنا ہے, اور یہ شو ہے اور ویسے کرنا ہے اور یہ کرنا ہے, وہ اچھا نہ دکھ جائے, میں اچھی نہ دکھ جاؤں, وہ ایوری تھنگ, سب چیزیں, وہ ایک میں ایک ریس میں تھی, اور اس ریس میں سے نکلنا واقعی بہت مشکل کام تھا. اور الحمدللہ کہ یہ قرآن کی وجہ سے نکلی. اور اس کے بعد بہت سارے چینجز بھی آئے سر. ایسا نہیں ہے کہ ابھی ایسا نہیں کہ میں پرفیکٹ ہو گئی ہوں, ابھی تو بہت کچھ جاننا باقی ہے. ابھی تو میں نے آئی تھنک قرآن کا بھی ایک لفظ بھی صحیح سے نہیں سمجھا اور سیکھا ہے. یہ صرف کچھ مہینوں میں جو کچھ باتیں میں جانی ہوں. دیکھیں, مجھے زندگی میں اتنے لوگ ملے ہیں جو جن کے پاس ڈگریز بھی تھیں, جو عربک کی گرامر بھی جانتے تھے اور جو بڑا کچھ جانتے تھے, لیکن ان کی زندگی میں اتنا بڑا شفٹ نہیں آیا تھا جو آپ نے کیا. کیونکہ کچھ لوگ پریکٹیکل, یہ بالکل ایسے ہے کہ ایک بندہ سوئمنگ کر رہا ہے اور باقی لوگ جو ہیں وہ پانی کو ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ پانی جو ہے وہ ٹھنڈا لگتا ہے, ایک کہہ رہا نہیں پانی گرم ہے, ایک کہہ رہا پانی کتنا ڈیپ ہوگا, اور آپ کہہ رہی ہیں کہ بھائی میں تو سوئمنگ کر رہی ہوں, آئی ایم ہیونگ ٹائم آف مائی لائف. تو دنیا میں زیادہ تر لوگ تبصرہ کرتے ہیں, دین کے اوپر بات کرتے ہیں, آپ نے کر لیا ہے. آپ نے جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیک اے اسٹینڈ, انجوائے دس ورلڈ اینڈ ہیئر آفٹر, بی اے رول ماڈل, آپ وہ آلریڈی کرنا شروع ہو گئی ہیں. سو میں آپ کے کامنٹس دیکھ رہا ہوں, آپ کے جتنے بھی فینز اور فالوورز ہیں, پلیز پڑھیں, آپ پڑھیں, کیونکہ وہ تو میرے سے اوپر a جا lot رہے of people a lot of people have asked کہ, یا انہوں نے لکھا ہے کہ وہ چینج ہونا چاہتے ہیں, وہ بھی بدلنا چاہتے ہیں, they are very inspired. سو میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو ایک چھوٹا سا ٹیسٹر تو دیں کہ کوئی ایسی آیت, کوئی ایسا اللہ, یعنی ان کو بھی تھوڑا سا اللہ کا ٹیسٹ کروائیں کہ جب قرآن, دیکھیں اللہ سے سب محبت کرتے ہیں, لیکن جب قرآن سے انسپائر ہوتے ہیں تو کیا فرق ہوتا ہے, اللہ کا نام اور اللہ کا حکم کیا فرق ہے. بالکل. جب یہ میری دو بہت فیوریٹ آیات ہیں سورہ بقرہ کی 152 اینڈ 153, جس میں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, 152, بس مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں گا, اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, صبر اور صلات کے ذریعے سے مدد چاہو, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سبحان. اور یہ سر مجھے اتنا موٹیویٹ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے کہہ رہے ہیں, مجھ سے بات کر رہے ہیں کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا, اور اگر تم میرے شکر گزار ہو جاؤ گے تو میں بھی تمہارا مطلب میری ناشکری نہیں کرو گے, تو اللہ تعالیٰ کتنی ساری بلیسنگز اس پہ دے رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ میرے کہنے پہ ایک دفعہ اگر وہ آیت آپ اور سنائیں, اور میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں وہ غور کریں کہ جب آپ پڑھتی ہیں تو بیچ میں کوئی بھی نہیں ہوتا,
کوئی میڈیم نہیں ہوتا سوائے آپ کے اور اللہ کے. ایک دفعہ اگر آپ اور پڑھیں, میں چاہتا ہوں سب غور کریں اس بات پہ کہ ہاؤ پرسنل اینڈ ایکسکلوسیو دس ایکسپیرئنس از. پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں گا, اور میرا کرو. اس اور سے اسٹریٹ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اتنا سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ بہت, اللہ تعالیٰ دیکھیں, کو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں فار ایگزامپل, یا کوئی بیٹھ کے سب کو بتا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے تو یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. لیکن جب آپ یہ پڑھ رہی ہیں تو وہ کہہ رہا ہے تم مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں گا. تو بیچ میں اللہ کوئی بھی ون ٹو نہیں. ون بات کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ون ٹو ون آپ سے ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں گا. مجھے لگتا ہے اس سے اسٹرانگ بات اور اس سے خوبصورت چیز کوئی بھی نہیں ہو سکتی ہے. اور بڑی راتوں میں, جو بڑی راتیں چل رہی ہیں, پوری دنیا 2 بلین مسلمان اللہ کے قریب ہونا چاہ رہا ہے, جبکہ وہ بات کر رہا ہے ابھی اس وقت بھی لاہور میں آپ کے بیڈ روم یا ڈرائنگ روم میں. He is talking. یس ہی از ٹاکنگ. اور میں جب بھی کوئی آیت پڑھتی ہوں تو وہ مجھے, جب سے میں نے اس کو دل میں اتار کے پڑھنا شروع کیا, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ڈائریکٹ بات کرے. مجھے کبھی ایسا لگا ہی نہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت سے میں اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتی ہوں, اس آیت کو میں اپنے آپ سے ریلیٹ کر سکتی ہوں. میری لائف میں تو یہ بھی سچویشن ہے اور ایسے بھی ہے. تو وہ مجھے اور ہماری الحمدللہ جس اسٹڈی کلاس میں ہم سب لوگ بات کرتے ہیں وہاں تو سر آپ ماشاء اللہ, وہاں تو ہر چیز ایسے کلیئر ہو رہی ہوتی ہے, آپ کے دل میں اتر رہی ہوتی ہے. تو اور اس کی میں چاہوں گا کہ آپ ایک نیکسٹ اسٹیپ پر بھی اگر سب کو لے کر جائیں کہ میں تمہیں یاد کروں گا, تم مجھے یاد کرو, تم مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں گا. تو یہ آپ نے کیسے اس کا بینیفٹ کیسے لیا, کہ کیسے یاد کیا آپ نے اللہ کو, اور اس نے کیسے یاد کیا آپ کو؟ سر میں نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اپنے آپ کو ٹھیک کر کے. اگر مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ مجھے یہ دس از مائی ایکسپیرئنس, اگر میں نے اللہ کو یاد کرنا ہے تو مجھے صرف منہ سے کہنا نہیں ہے, مجھے دعویٰ نہیں کرنا, مجھے پریکٹیکلی کرنا ہے. تو میں اللہ کو یاد کر رہی ہوں. میں جو پورا دن اللہ کے سامنے 5 وقت نماز پڑھی, جس میں صرف کی ہم بات کرتے ہیں, تو میں جو اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی ہوں تو میں وہ کروں گی تو وہ یاد ہوگی. آئی تھنک سر کا انٹرنیٹ, ہم سر کو پھر سے ایڈ کرتے ہیں. بس 5 منٹس دیں پلیز. یس سوری, کبھی بھی نہیں ہوتا, یہ پتہ نہیں آج کیوں ہو رہا ہے ایسا. میں یہ پوچھ رہا تھا آپ سے کہ جب میں جیسے اللہ کی طرف آ رہا تھا تو میں نے کیسے اللہ کو یاد کیا کہ میرے بہت سارے سوالات تھے. میرے سوالات میں تھے, بڑے بڑے سوال یہ تھے کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں, میرا پرپس کیا ہے. میرا پہلا سوال تھا جو میں یونیورسٹی میں, جب میں 20 years old, مجھے کسی نے جواب نہیں دیا. پھر میرا سوال تھا کہ لوگ اتنے آپس میں ڈفرنس ہے ان کا, تو پھر ایکچوئل دین کون سا ہے. پھر میرا تیسرا سوال تھا کہ جب اللہ ایک ہے تو اتنے سارے مذہب کہاں سے آ گئے. پھر چوتھا میرا سوال تھا کہ مجھے سکون کیوں نہیں آتا, مجھے کھانے کو بھی مل گیا, مجھے گاڑی بھی مرضی کی چلا رہا ہوں, گھر بھی مل گیا. سو وائی ایم آئی آلویز کمپیٹنگ ود ادرس, میں دوسرے والے کو کیوں دیکھ رہا ہوں. اگر یہ چیز مجھے سب سے زیادہ بادر کرتی تھی, تو پھر میں نے جب اس کو یاد کیا, یعنی میں اس سے پھر سوال کرتا تھا قرآن سے, تو مجھے ایک سوال کا جواب ملنا شروع ہوا. آپ جو اکٹھا کر رہی تھی اتنے سال سے اپنی لائف میں, کیونکہ آپ نے بھی بہت محنت کر کے آپ ایک مقام تک پہنچی تھی, اور پھر آپ اس کو خداحافظ کہہ کے باہر آ رہی ہیں. سو آپ نے جب اللہ سے سوال کیے تو جو اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں یاد کروں گا, تو کیا اس نے پھر وہ وعدے اور جوابات دیے؟ سر جوابات تو دیے ہی. اس کی جو میں انجوائے کر رہی ہوں اپنی لائف, میری زندگی میں, شاید آپ میری شکل پہ وہ سکون دیکھ سکتے ہوں گے کہ وہ لائف انجوائے کر رہی ہوں.
وہ میں ایکسپلین ہی نہیں کر سکتی, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں لکھا ہے وہ پہلے ہم صرف سنتے تھے نا بچپن میں, اس نے تھوڑا سا قرآن بتا دیا, امی نے بتا دیا, خالہ نے بتا دیا, تو وہ باتیں صرف سنتے تھے, انہیں کب ایک کان سے سنتے تھے دوسرے کان سے نکال دیتے تھے, اس کو کبھی کنفرم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی, ہم نے کبھی جاننا ہی نہیں چاہا تھا. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ ورڈ ٹو ورڈ بتایا کہ اللہ تعالیٰ واقعی یاد کر رہے ہیں, تو وہ یاد ایسے ہی کرتے ہیں کہ وہ تو مجھے بغیر مانگے ہی سب کچھ دے دیتے ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے. میں نے وہ چیزیں جو مانگی ہی نہیں اللہ تعالیٰ سے کبھی, کیونکہ میں اتنی ناشکر گزار تھی کہ وہ ملتی جا رہی تھی, میں سوچتی تھی اوکے یہ میں ہی شاید کر رہی ہوں, یہ میری کوئی میں ہی کوئی سپر کچھ ہوں جو میں کر رہی ہوں, لیکن میں نے کبھی یہ میرے تھاٹ ہی نہیں آیا تھا. تو یہ اللہ مجھے یاد رکھا ہوا ہے, جو اللہ تعالیٰ مجھے اتنا پیار دے رہے ہیں اور مجھے وہ سب چیزیں دیتے ہیں, اتنی ساری نعمتیں دیتے ہیں جو وہ کاؤنٹلیس ہیں, اور اللہ نے مجھے یاد رکھا ہوا ہے. کیونکہ قرآن, اگر مجھے لگتا ہے کہ اگر میں قرآن پڑھی ہوں تو شاید اللہ نے کہیں نہ کہیں مجھے یاد رکھا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں قرآن پڑھ رہی ہوں. شاید اس سے بڑی بلیسنگ کوئی بھی نہیں ہے کہ وہ 5 وقت مجھے ایک نماز کی قدر نہیں تھی سر. میں جب دل چاہتا تھا اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کبھی نماز پڑھ لیتی تھی, لیکن نماز کی امپورٹنس ہی نہیں تھی. بٹ الحمدللہ جب میں آج وہ نماز پڑھتی ہوں تو میں شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ وہ اگلی نماز میں بھی مجھے بلا رہے ہیں. میرے لیے یہی بلیسنگ بہت بڑی ہے کہ میں آج قرآن پڑھ سکتی ہوں, اور مجھے سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بلیسنگ مجھ پہ رکھی ہے کہ انہوں نے مجھے قرآن میرا کھلوایا, جو اتنے سالوں سے میرے گھر میں ایک سے بند کتاب تھا, لٹرلی ایک بند کتاب تھا, اور وہ آج میرے سامنے کھل کے میرے دل میں اتر رہا ہے. So I think یہ سب سے بڑی بلیسنگ ہے اللہ کی, اس لیے مجھے یقین ہے کہ اللہ نے مجھے یاد رکھا ہوا ہے. بے شک وہ مجھے نہیں بھولیں گے, بھی نہیں, میں انہیں بھولنے نہیں دوں گی. آپ کو کبھی یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ میں اکیلی ہوں, یا یو فیل لونلی, یا کبھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی میں شاید کٹ گئی ہوں, یا کوئی ایسی فیلنگ ہوتی ہے آپ کو, یا اور زیادہ ریلیکس ہو گئی ہے پہلے سے؟ سر جب میں سچ بتاؤں, جب پہلے کی زندگی سے کمپیئر کروں تو سب لوگ ہوتے تھے لائف میں, فون کالز اور آل دا ٹائم سب لوگ ہیں, آپ تعریف سننے کے بھی عادت سی ہو جاتی ہے آپ کو, اپنی تعریفیں سننے کی بھی آپ کو عادت ہو جاتی ہے. تو اس ٹائم پہ میں لونلی فیل کرتی تھی, ٹرسٹ می, میں لونلی فیل کرتی تھی کہ, اور میں پھر زیادہ یس سر, اور میں اس لونلینس کو کم کرنے کے لیے زیادہ باتیں کیا کرتی تھی, بولتی تھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ باتیں کریں اور سب surrounded by people ایکچولی تو آپ بولیں تاکہ لوگ آپ سے بات کریں, لوگ آپ کے ساتھ رہیں. اور جب سے قرآن زندگی میں آیا ہے مجھے یہ سب ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. کوئی لونلینس کیا, کیونکہ وقت ہی نہیں ملتا. وقت اتنا زیادہ یہ سب چیزیں سوچتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو خوش کیسے رکھ سکتی ہوں, میں کیا ایسا عمل کروں جس سے اللہ تعالیٰ راضی رہیں. تو مجھے اس سوچ سے وہ ٹائم ہی نہیں مل رہا کہ میں کسی اور کے بارے میں یا اپنے اکیلے پن کے بارے میں مجھے یاد بھی آتی ہو. واو, یعنی آپ خود اپنی کمپنی انجوائے کرنا شروع ہو گئی ہیں. کمپنی اپنی فیملی کے ساتھ, کیونکہ فیملی بہت لوگ اس ٹائم مجھے دیکھ رہے ہیں, میں اپنی فیملی کو اتنا ٹائم نہیں دے پائی بہت سالوں تک. میں اپنی بہنوں کو, اپنی فیملی کو میں نے بہت اگنور بھی کیا, کیونکہ میں اپنے کام میں بزی ہوتی تھی, اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنا مزہ آتا ہے جب اپنی فیملی کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو اب جب میں ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتی ہوں, کافی سالوں کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے, تو مجھے مزہ آتا ہے ان کے ساتھ, میں انجوائے کرتی ہوں. اور وہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے کیونکہ سب جا سکتے ہیں, لیکن جو آپ کی فیملی ہے وہ کہیں نہیں جا سکتی آپ کو چھوڑ کے, وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہے. ایک بڑا مزیدار میسج آیا ہے کہ loneliness, that's why half of the Hollywood talent is on antidepressant. اور چند CHURWX. Okay. Anam, answer our questions too. Okay. Many questions. تو کر دیں آنسر تھوڑے سے questions. ایگزیکٹلی یہ ہالی ووڈ والی سر, بالکل آپ کو پتا ہے ہر کوئی ڈپریشن کی میڈیسن کھاتا ہے. آئی نو سو مینی پیپل پرسنلی جو ڈپریشن فیس کرے انفارچونیٹلی, اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے. میں
آئی تھنک سر پھر سے ڈسکنیکٹ ہو گئے.